اور دوسرا اشکال جو ہے وہ صوفیاء کی طرف سے عموماً اٹھایا جاتا ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں ضد اور ہٹ درمی اپنائی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھے ہیں تو ہماری ضد ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، اور اس ضد کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جب بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے نا، آپ کو پوری نماز کا ثواب ملتا تھا۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1715 نمبر، جو مشکات میں بھی 1252 نمبر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل ادا کر رہے ہیں، تو میں نے آ کر آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، یعنی چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کے ریفرنس سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب رکھتی ہے، تو آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا تو میری گستاخی کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا آج کل آپ کسی مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو فوراً اس کو مطلب گستاخی والا مسئلہ ہو جاتا ہے، سوال پوچھیں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے، اور اگر آپ کو ایسا خدا نخواستہ سوال کر دیں جو اس کے مسئلہ کے خلاف ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو شاید ماں بہن کی گالی نکال دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں بنایا، اور وہ کس لیول کا اعتراض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے اور آپ خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ گستاخی ہوگی، آپ نے فرمایا عبداللہ میں تم میں سے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی پوری نماز کا ثواب ہی عطا فرماتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے کی وجہ سے، خراٹے بھی لیتے تھے۔ یہ خراٹے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، خراٹے لینے کو، حالانکہ یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے بھی لیتے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں ہم خراٹوں کی آواز سنتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ وضو نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں، ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یہاں پر بھی یہ آپ کی خصوصیت ہے بیٹھ کر پڑھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر ہی یہ 2 نفل پڑھیں اور ان 2 نفلوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ابھی میں آپ کو وہ فضیلت بتاتا ہوں تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ ان 2 نوافل کی کتنی فضیلت ہے الحمدللہ۔ میں نے تو اپنی زندگی میں اس کو obligatory اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ 2 نوافل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، کیونکہ میں ذرا سست الوجود آدمی ہوں، آپ کو فضیلت بھی پتہ چل جائے گی۔ دوسری حدیث انہی 2 نوافل کے اعتبار سے مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 260 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,300 نمبر، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 1287 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد جو 2 نوافل ادا فرماتے تھے تو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی، ان 2 صورتوں کو یاد کریں۔ ویسے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ اور تیسری حدیث یہ ہے وہ وجد امیز حدیث جس نے مجبور کیا کہ ہم اپنی زندگی میں اسے داخل کریں، اور وہ ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1594 نمبر، مشکات المصابیح میں 1286 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا بے شک یہ رات کی بیداری ایک مشکل اور کٹھن کام ہے۔ یہ رات کو اٹھ کے نوافل پڑھنا اور تہجد پڑھنا یہ مشکل کام ہے، اور خصوصاً سفر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ سفر میں تھے۔ جب تم وطر پڑھ چکو تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو، اگر تم رات کو اٹھ کر نوافل نہ پڑھ سکے تو یہ 2 رکعتیں ان نوافل کی طرف سے کفایت کر جائیں گی الحمدللہ۔ یعنی مفت میں ہی تہجد کے افضل وقت کا ثواب۔ ویسے تہجد کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے آخری پیر میں اٹھنا ہے، عشاء کے ساتھ جو بھی نوافل پڑھے جائیں گے وہ قیام اللیل تہجد وطر ہی بنتے ہیں، لیکن افضل وقت ہے رات کو اٹھ کے پڑھنا۔ اچھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وطر کے بعد 2 نفل پڑھ لو، رات کو نہ بھی اٹھ سکے تو ثواب ملے گا۔ اس سے 2 رزلٹ نکلے، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو فضیلت مل گئی، دوسرا یہ پتا چلا کہ وطر کے بعد بھی آپ جب نفل پڑھیں گے رات کو اٹھ کے تو آپ کے وطر ختم نہیں ہوں گے، یہ بھی رزلٹ نکل رہا ہے اس سے الحمدللہ۔ اس سے پھر یہ بات کلیئر ہوگی کہ ابن عمر کا جو اجتہاد تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو یہ الحمدللہ ایشو کلیئر ہو گیا، تو یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور اس پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک حقیقت کھولی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 نوافل میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور الحمدللہ میری اس دعوت کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ
مجھے جہاں تک پتا چلا ہے لوگوں نے یہ نوافل شروع کی ہیں الحمدللہ. مجھے ای میلز بھی آتی ہیں اور میں چاہتا ہوں یہ صدقہ جاریہ بنے جو میں یہ باتیں آپ کو بتانے لگوں اس حوالے سے کہ یہ مجھ پہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ فرض رکعتوں کی کل تعداد 24 گھنٹے میں کتنی ہے؟ 17. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، یہ جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اہل تشیع ہوں، ان کے جتنے آف شوٹس ہوں، زیدیہ ہوں، اثنا عشریہ ہوں، کوئی اور ہوں، یہ 17 رکعتوں کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اور الحمدللہ دن رات میں نوافل کی تعداد بھی 17 ہی ہے. وہ کس طرح؟ 12 تو وہ سنتیں ہوگی موقعہ جو بخاری اور مسلم میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ عمل تھا، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو یہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا. لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بخاری میں جو ابن عمر کا عمل آتا ہے نا کہ ہم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھی، تو وہ 2 رکعتیں عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پڑھ کر آئے ہوں اور 2 رکعتیں آپ نے مسجد میں پڑھی ہوں، کیونکہ 4 رکعتیں بھی 2 کر کے پڑھنا زیادہ افضل ہے. اکٹھی ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے صلاۃ و تسبیح والے لیکچر مسئلہ نمبر 91 میں دونوں کا جواز بتایا. تو وہ ابن عمر کا جو وہ موقف ہے کہ 2 بھی پڑھی تو، لیکن وہ 12 رکعتیں تو پھر پوری نہیں ہوں گی نا. تو 2 اگر پہلے پڑھ لی تو بعد میں آپ 4 پوری کر لیں، وہ والی 2 جو چھوٹ کی بعد میں پڑھ لیں. یا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھ کر آئے ہوں، کیونکہ 12 رکعتوں پر بشارت ہے جنت میں محل کی بخاری اور مسلم میں. تو 12 رکعتیں وہ ہوگی. 3 وطر عمومی عمل ہو گیا جو صحیح بخاری میں 993 نمبر اثر ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ اکرام کو 3 رکعت وطر پہ ہی پایا ہے علیہم رضوان. 12 اور 3 کتنی ہوگی؟ 15. اور 2 نفل آپ ان 3 وطروں کے بعد پڑھیں تو کتنی ہوگی؟ 17. یہ الحمدللہ ایک میرا اجتہاد ہے کہ یہ الحمدللہ 17 آپ کی انوینٹری ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے. 17 فرض رکعتیں روز کی ہو رہی ہیں اور 17 نفلی بھی جمع ہوتی جا رہی ہیں. اس کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری کی کمپنسیشن ہو رہی ہے. یہ جو قضائے عمری کبھی رمضان میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اتنی سالوں کی نمازوں کا حساب لگاؤ، اور کوئی بھائی یہ چیز نہیں ہے. توبہ کریں، نوافل کمپنسیشن کر دیں گے چھوٹے ہوئے فرضوں کا. ہاں توبہ کے بعد جب کبھی فرض نماز چھوٹے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہوگی، لیکن جو زمانے جاہلیت میں کبھی اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی، جو وہ چھوٹ گئی نمازیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے انشاءاللہ. اس پہ کبھی میں ڈیٹیل گفتگو بھی کروں گا، ویسے تو اہل عقل کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے اس حوالے سے الحمدللہ. تو وہ حدیث اب سن لیجئے، یہ جو انوینٹری سٹوریج تیار ہو رہی ہے 17 نوافل کی، وہ سنن ابی داؤد میں 864 سے 866 تک، مشکات میں 1330 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی نماز درست نہ نکلی اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی. اور جب فرائض میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کوئی نفل موجود ہے تو انہیں فرضوں کے ایکویلنٹ تول لو. یعنی وہ نفل موجود ہوں گے تو وہ فرائض کے ایکویلنٹ تول لیے جائیں گے، فرضوں کی کوتاہی اس سے پوری کر دی جائے گی. تو یہ انوینٹری آپ کی روزانہ کی 1 دن کی قضائے عمری بنتی جا رہی ہے نوافل کے ذریعے الحمدللہ. تو یہ نوافل ہیں. ہم سنت موقدہ، غیر موقدہ، یہ ٹرمز جو ہیں یہ فقہ کی ٹرم ہے. حدیث میں 2 ہی ٹرم ہے، فرض اور نوافل. جو سنتیں ہم جن کو کہتے ہیں یہ نوافل ہی آئے ہیں. آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں تو آئے گا کہ 12 نوافل آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، جو 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو، اس لیے انفال، مال غنیمت کو ہم انفال، نفل کی جمع، کہ وہ مقصد مال غنیمت سمیٹنا نہیں ہوتا، یہ اضافی تحفہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو نفل کی جمع ہے انفال. تو یہ الحمدللہ سٹوریج تیار ہے، اور یہ آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ کمپنسیشن بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. قضائے عمری آٹومیٹکلی آپ کی تیار ہو رہی ہے.